بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج کے ہم تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 133 سے 137 133 سے 137 تک کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اور آج کے ہمارے جو موضوعات جو ماخوذ ہیں وہ ان میں سب سے پہلا جو موضوع ہمارے سامنے آئے گا اس میں اللہ رب العزت کی جو بے نیازی ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس کے اسی ضمن میں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رحمت الہی ہے اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر کیونکہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری صورت کے اندر زیادہ تر اور خصوصاً آیت نمبر 130 کے بعد سے مشرکوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو یہاں پر مشرکوں کا اللہ رب العزت نے ایک اور عقیدہ اور اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کے اندر جو عملی جو بدعقیدگیاں ہیں ان کے چند نمونے جو ہیں یہاں پر پیش کیے ہیں۔ اور اسی طرح جو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والے، ان کا اللہ رب العزت نے ایک جرم بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہاں پر، شیطان کا اصل میں مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ شیطان جو اپنے چیلوں کے ذریعے سے، اپنے دوستوں کے ذریعے سے جو دنیا کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کے مقاصد اللہ رب العزت نے یہاں پر دو مقصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے جو موضوعات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما انشأكم من ذرية قوم آخرين انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ یہ ہم نے 3 آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ اور کے لیے ہے، ربک آپ کا رب، الغنی وہ بے پرواہ ہے، الغنی یہ غنی عموماً امیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ لفظ معروف ہے۔ اور یہاں پر غنی کا معنی جو ہے اصل میں کیا ہے؟ بے پرواہ، اصل معنی یہی ہوا کرتا ہے۔ ذو الرحمہ رحمت والا ہے، ذو والا، الرحمہ رحمت۔ ان یشا ان اگر، یشا وہ چاہے، یہ یشا نہیں ہے، اس کو ایک تو اس کو ہم یشا نہیں پڑھتے بلکہ یشا، یہ حمزہ کے ساتھ ہے اور الف کی طرح لکھا ہے لیکن حمزہ ہے۔ ان یشا اگر وہ چاہے، یذہبکم، اور یہاں پر ذہبا یذہبو وہی یذہب یعنی وہ لے جائے، یذہب وہ لے جائے، کم تم سب کو، وَيَسْتَخْلِفْ اور یہ خلف کہتے ہیں یعنی پیچھے چھوڑنے کو، اور وہ جانشین بنا دے، تمہارے پیچھے چھوڑ دے، من بعدکم من سے، بعدی بعد میں، کم تمہارے یعنی تمہارے بعد میں ان میں سے چھوڑ دے، ما یشاء ما یعنی جسے، یشاء وہ چاہے، کما جس طرح، کا یہ طرح کے لیے یعنی مماثلت کے لیے ہے، ما یعنی جو، یعنی جس طرح، انشاءکم، اور یہاں پر انشاءکم میں انشاء یہ پیدا کرنا ہے، یعنی یہ شاء والا نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ معنی دیکھ لیے، ایک تو ہے شاء یعنی یہ چاہت کے معنی میں آتا ہے، جیسے انشاء اللہ اس کے اندر آتا ہے انشاء اللہ میں چاہنا، لیکن انشاء یہ کس کو کہتے ہیں؟ انشاء یا نشأ یہ کہتے ہیں پیدا کرنے کو۔ انشاءکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریتی من سے، ذریہ اولاد، ذریت جسے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں اولاد سے، قوم آخرین قوم لوگوں کو بھی کہتے ہیں، ایک پوری قوم کو بھی کہا جاتا ہے قوم یعنی لوگ، آخرین دوسرے، یعنی اگر وہ چاہے تو جس طرح اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم میں، تمہاری ذریت میں دوسرے لوگوں کو بھی پیدا کر دے۔ انا بے شک ما یعنی جو یا جس کا، توعدون تم سب وعدہ کیے گئے ہو، توعدون میں واو عین دال یہ وعدہ، یہ وہی لفظ ہے اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو توعدون تم سب وعدہ کیے گئے ہو یا تم سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتن
یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ لآتن، یہ لام لام تاکید ہے، یعنی وہ ضرور برضرور آتن آنے والی ہے۔ یہ دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے، آتن وہ آنے والی ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، اور اس سے مراد اصل میں قیامت ہے، کیونکہ قیامہ یوم القیامہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اسی لیے اس کی طرف کیونکہ اشارہ ہے تو لآتن یعنی وہ ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم و اور ما نہیں، انتم تم سب بمعجزین، بمعجزین عاجز کرنے والے، معجز عاجز کرنے والا، جیسے مؤمن ایمان لانے والا، اسی طرح معجز اور اس کی جمع معجزین، جیسے مؤمنین کہا جاتا ہے تو اسی طرح معجزین، اور بی یعنی سب، یہ بی یہاں پر اس کا معنی یہ سب کے معنی میں یہاں پر آتا ہے۔ وما انتم اور نہیں ہو تم سب بمعجزین عاجز کر دینے والے، تم سب مل کر بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ کل آپ فرما دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا یہ امر کا صیغہ ہے، حکمیہ ہے، اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم سب عمل کرو، اے میری قوم تم سب عمل کرو، علی مکانتکم، علی اوپر، مکانہ یہ مکان، جیسے ہم اردو میں بھی مکان کہتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی جگہ کو کہتے ہیں، مکان کسی بھی جگہ کو کہتے ہیں، تو مکانتکم اپنی جگہوں پر تم عمل کرتے رہو، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، یعنی تم جہاں پر ہو تم اس کو عمل کرتے رہو، کیونکہ وہاں سے اب ہل نہیں رہے، ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو، تو جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی میں جس کی دعوت دے رہا ہوں میں اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوں، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، عامل عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فسوف تو یہاں پر فا یہ اس کے فوراً بعد آ رہا ہے، یعنی لہٰذا سوف عن قریب تعلمون تم سب جان لوگے، یعنی جب تم یہ سارا عمل کر ہی رہے ہو اپنی مرضی سے، اس کے اوپر باز نہیں آ رہے ہو، تو ان قریب تعلمون تم سب جان لوگے، ما تکونو، من کون ہے، من جو، تکونو ہے، کانا یکونو جیسے کن فیکون کا لفظ بولتے ہیں، یہی وہی لفظ اصل میں یہاں پر ایک دوسری شکل میں ہے، تکونو یعنی ہے، من تکونو کہ کون ہے یا جو ہے، لہو اس کے لیے ہے، عاقبۃ الدار، عاقب یہ دیکھیں آخر کے یعنی انجام کو کہتے ہیں، یعنی جو آخر میں آتا ہے، تو عاقبۃ الدار انجام کا گھر، الدار گھر کو کہتے ہیں، تو یعنی ہے کہ تو عنقریب تم سب جان لوگے کہ کون ہے کہ جس کے لیے آخرت کا انجام ہے، یعنی اچھا والا گھر، عاقبت جس کی بنے گی۔ انہو یہاں پر انہ یعنی بے شک، اور ہو سے مراد یعنی وہی جو حقیقی اصل بات ہے، انہو یعنی یہی یقینی بات ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون سب ظلم کرنے والے، ظالمون جمع ہے یہاں پر اس لیے، اور ساتھ الظالمون ہے، یعنی لہٰذا، اور الف لام یہ یعنی استفادہ کر رہا ہے سب کے معنی کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو الف لام کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، تمام تعریفیں الف لام کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، تو اسی طرح الظالمون سب ظلم کرنے والے، تو بے شک یعنی یہی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو فلاح نہیں پاتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے 3 آیات جن کا یہاں پر عربی ہم نے دیکھی اور اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب ہم اس کی کچھ تھوڑی ڈیٹیل، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب الغنی وہ بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کا رب کہہ کر اس کے بعد الغنی کہا ہے، یعنی یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا ہے وہ تو معرفہ ہوتا ہے لیکن خبر معرفہ نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الغنی یہ معرفہ ہے، خبر جو ہے وہ بھی معرفہ لائی گئی ہے، الغنی معرفہ لائی گئی، لہٰذا الغنی یہاں پر معرفہ ہے، اور اسی طرح الرحمہ اس کے اوپر بھی الف لام جو لایا گیا ہے، یہ ان دونوں کی وجوہات کی بنا پر یعنی عربی کے اس صیغے کے اندر ایک خاص معنی پیدا ہوا ہے، اور وہ کیا کہ آپ کا رب ہی ہر طرح بے پرواہ ہے۔ الغنی یہاں پر کیا ہے، یعنی ہر طرح سے جو بے پرواہ ہو، اور کیوں یہ اس کے الغنی یعنی حالانکہ یہ خبر تھی، یہ مبتدا نہیں تھا، لیکن خبر جب اس طرح سے معرفہ لائی گئی تو اس کے اندر اس کے معنی کے اندر ایک زور اور شدت پیدا ہوئی ہے، مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا رب ہی ہر طرح بے پرواہ ہے، یعنی آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور بے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اور شخص بے پرواہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جیسے دنیا کے اندر آج مسلمان یا غیر مسلم، مومن یا غیر مومن، سب کو لے لیں تو سب کی حالت یہی ہے کہ سب بے پرواہ ہیں،
کسی کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کی بے شمار پرواہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے شیڈول بنتے ہیں، آخرت کا کوئی شیڈول نہیں بنتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا محنت کرنی ہے۔ لیکن یہ بے پرواہی اصل میں صرف کس کو لائق ہے، کس کو جچتی ہے، کس کے لیے اصل میں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ اصل میں بے پرواہ ہے، کہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور اسی طرح ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، اور اس کے اندر الف لام لگنے سے کمال رحمت اس کے اندر پیدا ہوا۔ جیسے الظالمون میں ہم نے بتایا کہ الف لام شروع میں لگنے سے کیا ہوتا ہے، ہر طرح کا ظلم اس میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ میں الف لام لگنے سے ہر طرح کی تعریف کا معنی آ جاتا ہے، اور اسی طرح ذو الرحمہ الف لام لگنے سے اس میں کمال رحمت کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کے سوا کوئی اور نہ ہی بے پرواہ ہے، نہ ہی کمال رحمت والا ہے، کہ کوئی شخص اللہ کے علاوہ بھی بے پرواہ ہو، اور جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات کیا ہے، وہ اصل میں بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کہ جیسے بہت سے ہمارے بدعقیدگیاں معاشرے کے اندر آ چکی ہیں کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کو مجبور ٹھہرایا جاتا ہے کہ اگر فلاں شخص سفارش کر دے تو اللہ مجبور ہو جائے گا، کہ اللہ رب العزت کو اس کی ماننی پڑے گی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہی اصل میں بے پرواہ ہے، اس کو کسی کے سامنے مجبوری نہیں ہے۔ ہاں، سب اس کے سامنے مجبور ہیں، سب اس کے در کے فقیر ہیں، سب اس کے سامنے حاجت روا، اور سب اس کے سامنے مخلوق ہیں، اور اصل میں کوئی بے پرواہ ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے بات کی کہ یہ ذو الرحمہ کمال رحمت والا ہے، یعنی اسے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے کوئی حاجت نہ ہو تو آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے تو لوگ ظالم بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی کی بے پرواہ نہیں رہتی ہے۔ تو جو بے پرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ لوگ گاڑی چلاتے ہیں بے پرواہی سے، لوگوں کو کچلتے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے آپ اپنے ملکوں کے اندر حکمران دیکھیں گے تو وہ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کس طرح سے مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ آپ کا رب، ہمارا رب جو ہے، اللہ رب العزت ربو کا کہا ہے کہ آپ کا رب، یعنی یقیناً ہمارا جو رب ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہونے کے باوجود، جس کو اصل میں کسی سے کوئی پرواہ، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے کہ جناب یہ ان سے کوئی مجھے فائدہ ہوگا، پھر بھی بطور احسان کمال رحمت والا ہے۔ یعنی اس کا احسان کیا ہے کہ رحمت بھی تھوڑی بہت ہی نہیں ہے، یعنی کمال رحمت ہے اس کے اندر۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے جو نعمتیں ذکر ہوئی ہیں، یعنی اسی صورت کے ہم نے پچھلی آیات کے اندر جو پڑھی، مثلا رسولوں کا بھیجنا وغیرہ، محض رحمت کی بنا پر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت چاہتا تو اللہ رب العزت نے جو عہد الست ہم قرآن مجید میں پڑھ آئے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے سب انسانوں سے یہ وعدہ لیا، اور سب نے اس وعدے کے اوپر انہوں نے عہد وہ کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ چاہتا تو کہتا ٹھیک ہے، آپ وعدہ کر آئے ہو، اب دیکھتے ہیں کہ آپ وعدے کو ان کے اوپر پورا اترتے ہو کہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العزت کی کمال رحمت ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے باوجود ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کا سامان کیا، رسولوں کو بھیجا ہے، اور یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دے، اس کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر پوری دنیا اس کا کفر کرنا شروع کر دے، پھر بھی اس کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی ذات بے پرواہ اور رحمت والی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے جنوں، آدمیوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں اتاری ہے۔ یعنی اس نے ایک رحمت، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے یہ تمام مخلوقات جن کو گنوایا جا رہا ہے، جن ہیں، آدمی ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان میں اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے، اور وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہیں جو اپنے بندوں پر قیامت کے دن کرے گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ذو الرحمہ، اس کے اندر ڈیپتھ، اس کا معنی کہ اللہ کی رحمت کتنی زبردست ہے، کتنی کمال رحمت ہے۔ اور لیکن اس کے اندر ایک بات وہ اہم وہ نوٹ کر لیں یہاں پر، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ ہی کے اندر، یعنی قرآن مجید کی فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کہ یہ قرآن مجید کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس کی دوسری ہی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی سورۃ الفاتحہ ہی کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ جب پڑھتے ہیں، جہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ نے اپنے 2 نام گنوائے ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور یہ یاد رہے کہ رحمان جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کی رحمت اس دنیا کے اندر
کافر، مومن، اللہ کو ماننے والا، اللہ کا دشمن، سب کے لیے اللہ رب العزت سب کو دیتا ہے، سب کو اولاد عطا کرتا ہے، سب کو صحت دیتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہاں، لیکن الرحیم اس کے معنی کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو الرحیم کا جو صیغہ ہے اس کے اندر صرف آخرت کے اندر ہے کہ آخرت والے دن، آخرت کے اندر اللہ رب العزت صرف مومنوں کے اوپر رحیم ہوگا۔ آخرت کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک کے اوپر رحم نہیں کرے گا، بلکہ ان ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کا جو بدلہ بنتا ہے، جیسے آج کی بھی ہم انشاءاللہ آیتوں کے اندر پڑھیں گے۔ اور یہ یہاں پر نیچے بھی انہ لا یفلح الظالمون، اسی آیت کے آیت نمبر 135 کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو کوئی فلاح نہیں ملنے والی ہے۔ جو یقینی بات یہی ہے کہ ظالم جو ہے فلاح پانے والے نہیں ہیں، ان کا قیامت والے دن بھی کوئی حال بہتر نہیں ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ رحمت جو ہے یہ مومنوں کے لیے، تو یہ یہاں پر ہم اس بات کو واضح سمجھ لیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم، کہ اگر اللہ چاہے تو وہ لے جائے تمہیں، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، کہ اللہ چاہے تو کیا کرے، تمہیں لے جائے اور تمہارے جانشین یعنی تمہارے بعد ان کو بنا دے جو کما جیسے وہ چاہے، جن کو وہ چاہے، اور وہ تمہارے جیسے نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، جیسے کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو وہ ویسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے جو بعد میں اللہ ان کی جگہ پر لے کر آئے گا۔ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر اس جو آیت ہے، آیت کے اس حصے کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تمہیں پہلے لوگوں کا اللہ نے جانشین بنایا تھا، انسان دیکھیے کن کے جانشین ہیں، جیسے تفسیری روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جنات کو یہاں پر رکھا تھا، اور جنات کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو یہاں سے ختم کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسانوں کو یہاں پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی وجہ سے ان کو خلیفہ بھی، بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ اسی وجہ سے خلیفہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانشین ہیں، یہ ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کے خلف میں، ان کے بعد میں آنے والے یہ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے۔ ایک قوم جب اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ جب اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کوئی دوسری قوم کو جانشین بنا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کتنے ہی نبی بھیجے ہیں، اور ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کی کیسے ان کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے پیغامات کو نہیں مانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر کار ان کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کو ختم کر دیا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ لہٰذا یہ دیکھیے ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آخری امت کو اللہ رب العزت نے یعنی سب سے بہترین امت بنا دیا کہ ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن جب سب نبی اپنی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم کے اوپر فخر کریں گے کہ سب سے زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار انشاءاللہ ہونے والے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے بعد یعنی ان ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لاتا ہے، تو یہ معنی اس کا ایک۔ اور دوسرا جیسے راضی رحمہ اللہ نے انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ اس کی قدرت جن و انس کو پیدا کرنے ہی پر منحصر نہیں ہے، یعنی اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف جن و انس نہیں کہ اس نے وہ پیدا کیے، بلکہ وہ ان کے بجائے کوئی تیسری قسم کی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے کہ تمہارے بعد اللہ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موضوع جو ہے سورۃ النساء کے اندر، سورہ فاطر کے اندر، دیگر یعنی صورتوں کے اندر بھی اس کو واضح کیا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 134 میں اللہ کیا فرماتا ہے، انما توعدون لآت۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کا بار بار اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہر ایک کو جب سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ رب العزت اس کو سمجھاتا ہے، اس کو اس طرف لے کر آنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد کرواتا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آنے والی۔ اور یہاں پر میں لآت کہہ کر اس کی طرف ضرور کا لفظ یعنی اس کے اندر تاکید پیدا کی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، تم تو وعدہ خلافی کرنے والے ہو، لیکن اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدوں سے نہیں پھرنے والا ہے۔ تو انما توعدون لآت، تو یہ قیامت اس سے مراد ہے کہ قیامت جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم نے یہ پہلے وضاحت کی کہ لآت یہ مؤنث صیغہ ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے قیامت کی طرف، کیونکہ قیامت بھی ایک مؤنث جو ہے صیغہ ہے، یعنی وہ ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور فرمایا کہ تم سب مل کر، انتم یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور یہاں پر یہ عاجزی، اللہ کو عاجز کرنا، اللہ رب العزت کو عاجز کرنا، یہ بھی اس کے مختلف معنی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے کہ وہ تمہیں پکڑنے سے عاجز رہ جائے، کہ تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کی پکڑ سے بھاگ جاؤ۔
اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو. کیونکہ بہت سے لوگ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانے سے اسی لیے مکرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کس طرح سے ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور قرآن مجید میں ان سوالات کا تذکرہ اللہ نے مختلف مقامات پر کیا ہے کہ وہ لوگ کفار جو ہیں ان کا یہ ایک دلیل ہوتی ہے، ایک ان کا ڈھکوسلا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن انسان کو جب مر جائے گا، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب زمین کے اندر خاک میں خاک ہو جائیں گی، تو انسان کیسے واپس زندہ کیا جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے انما توعدون لآت، کہ وہ قیامت، وہ دن. اور دیکھیے قیامت کا دن کا معنی کیا ہے. قیامہ کس سے ماخوذ ہے؟ قیام سے، کھڑے ہونے سے. اللہ رب العزت تمہیں کھڑا کرنے والا ہے. تم چاہے مٹی میں مل گئے ہو، اللہ رب العزت اس قیامت کو جس دن سب کھڑے ہو جائیں گے، جس دن کسی کو بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، سب کے سب جو ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے جناب بڑے تخت لگے ہیں، کسی کے لیے تاج بنے ہیں، نہیں، اس دن سب کھڑے ہیں. وہ قیامت کا دن ہے، اس دن سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ وعدہ اور وہ جو گھڑی اور میزان لگے اور میزان میں ہمارا حساب کتاب ہو. لہٰذا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے. اور چاہے انسان اللہ جو مرضی کر لے، سب انسان مل کر بھی اس سے نہ عاجز اس کو کر سکتے ہیں، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ جو عقیدہ ہے کہ قیامت وہ لائے گا، یقیناً وہ لا سکتا ہے، وہ لانے والا ہے. جو پہلے جس نے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے. آگے فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ تمہیں اجازت ہے. یعنی یہاں سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ اے میری قوم، تم عمل کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، اپنی جگہ پہ تم عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کرتا رہتا ہوں. تو اس سے ایک یعنی معنی یہ غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے، یعنی یہ غلط فہمی ہے. بلکہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے یہ ڈانٹ کے انداز میں کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ. اللہ نے تمہیں بے مہار چھوڑ دیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کرتے رہو. نہیں، یہ یہاں پر معنی نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ ڈانٹنا. یہاں پر ڈانٹ مقصود ہے کہ تم پھر، یعنی جیسے کوئی شخص کہتا ہے نا کہ اچھا جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، دیکھ لیتے ہیں، میں عنقریب تم سے نمٹ لوں گا. تو یہ اصل میں اس معنی میں یہاں پر ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو، اپنے مکان پر ٹکے رہنا چاہتے ہو، تمہارے سامنے حق آ گیا، دلیل آ گئی. دیکھیے نا کتنے ہی لوگ ہیں، یعنی ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی جائیں، احادیث مبارکہ پیش کی جائیں کہ جناب عمل ایسے ہے، عقیدہ یہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ اور عمل تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے اپنے ٹولیوں کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، وہاں سے ہلنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ اصل میں ان کے لیے یہ ڈانٹ ہے کہ تم جہاں پر پھر ہو پھر رہو. انی عامل، میں اس کے اوپر ہوں کہ جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں تو اس کے اوپر پھر عمل کرنے والا. اور لہٰذا اس انداز میں اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور آگے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ پورا فرمایا اور انہیں تمام ملک پر قبضہ عطا فرمایا. یعنی عاقبت کا گھر جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ تو یہ عاقبت یہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت نے سچ کر کے دکھائی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. انہیں تمام ملک پر اللہ نے قبضہ عطا فرمایا، مخالفین ان کے رحم و کرم پر رہ گئے، مکہ فتح کروا دیا، اور یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ہو گیا. اور پھر آپ کی وفات کے بعد مشرق سے مغرب تک ملک فتح ہوتے چلے گئے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑھ کر اچھا انجام ہونے والا ہے. عاقبۃ الدار یعنی انجام جو ہے وہ تو بہترین ہے ہی. سورہ مومن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور اس دن بھی جو گواہ کھڑے ہوں گے. یعنی یہ دونوں ہی جگہوں پر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں مومنوں کی مدد کرنے والے. ہاں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، ہاں اس کے لیے پکڑ کی جاتی ہے، اس کے لیے انسانوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف دعاؤں کے اوپر رہے کہ صرف دعا کریں گے اور ہم جو ہے وہ ہماری نجات ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے لیے عملی میدان کے اندر آگے آیا جاتا ہے. جنگ بدر کی مثال آپ لے لیجئے کہ جنگ بدر میں ایسا نہیں ہے کہ مومنوں نے کہا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، لڑ نہیں سکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ فتح دے دیں گے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے، اللہ کے نبی موجود تھے ان کے درمیان میں، چاہتے تو دعائیں کرتے. لیکن ایک ایسا بہترین نظام اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ چاہے تم تھوڑے ہو، اب نکلو، تم نکلو گے، اللہ رب العزت یقیناً پھر مومنوں کو ان کے عمل کی بنیاد پر، ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کی مدد کرتا ہے، اور آخرت ان کے لیے بہترین ہوتی ہے. انجام کس کا بہتر ہوا؟
اللہ رب العزت نے مومنوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو 313 کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ اور آج بھی آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں تو یہی ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے اتنی بڑی سپر پاوروں کے سامنے فلسطین ایک نہتا مسلمان ملک ہے، اور اس کے سامنے دیکھیے ان لوگوں کے پاس کیا ہے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر تو آج کل سب کچھ ملتا ہے، وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے میزائل کن چیزوں سے بنائے۔ انہوں نے جو پلاسٹک کے پائپ ہیں جو گھروں کے اندر واش روموں کے اندر لگے ہوتے ہیں، ان پلاسٹک کے پائپوں کو استعمال کر کے ان سے میزائل اپنے کریٹ کیے ہیں جن کے ذریعے سے حملہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کچھ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ کیا، اور اس کرنے کی بنیاد پہ ان کی حرکت کے اوپر اللہ رب العزت نے برکت دی، اور ان کو اللہ رب العزت نے کیا کیا ان فتوحات سے نوازا ہے۔ ہاں اس کے بعد اب پوری امت مسلمہ کا بھی اس کے اندر اپنا حق بنتا ہے کہ سب اپنے حق کو سمجھیں اور اپنے اس جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، انہ لا یفلح، یہاں پر انہ جو ہے یہ لفظ حالانکہ دیکھیے چھوٹا سا لفظ ہے، انہ کا معنی ہے بے شک، یہ ہم جانتے ہیں بلا شبہ بے شک، اور ہو جو ہے نا یہاں پر یعنی ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہو تو ضمیر ہے، تو ضمیر کا اشارہ یہاں پر کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ مراد ہے حقیقت کی طرف، یعنی بے شک وہ جو اصل چیز ہے، وہ جو حقیقت ہے، جو یقینی بات ہے کہ وہ کیا ہے؟ لا یفلح الظالمون، کہ جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پانے والے ہیں۔ اور ظالم کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ظالم کے اندر اس کا ایک معنی جو اصل معنی ہے قرآن مجید میں جو عموماً استعمال ہوا ہے، عمومی معنی کیا ہے؟ ظالم سے مراد مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے۔ جیسے سورۃ اللقمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ظلم تو ہم سب پھر کرنے والے، ہم میں سے کون ہوگا جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ یعنی کبھی نہ کبھی انسان کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم سورۃ اللقمان کی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہاں پر الظالمون کہا، یعنی سب سے پہلے تو اس سے مراد اصل میں مشرک ہی ہیں، کہ یقیناً جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یوم لا ينفع الظالمین معذراتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، فرمایا کہ جس دن ظالموں کا ان کا عذر کرنا یعنی ان کے بہانے کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے۔ یعنی جدھر ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ عاقبۃ الدار، بہترین گھر، بہترین ٹھکانہ وہ مومنوں کے لیے ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو ظالم ہیں ان کا ٹھکانہ کیسا ہونے والا ہے۔ اللہ ان کو کبھی بھی ان کی معذرتیں قبول نہیں کرے گا، اس دن ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پہلے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ لعنت سے مراد ہے رحمت سے محرومی، یعنی لعنت ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں پر لعنت، معنی کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے فلاں شخص جو ہے وہ محروم ہو جائے، تو لہٰذا رحمت سے محروم ہو گیا۔ جو اسی آیتوں کے آج کے ہم درس میں ہم نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت غنی اور رحمت والا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کے لیے اصل میں سوء الدار، برا ٹھکانہ اس کا ہے۔ ایک طرف عاقبۃ الدار ہے تو دوسری طرف سوء الدار ہے۔ آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کا عقیدہ بیان فرمایا، اور اسی طرح اس کے چند جو ہے عملی نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلے آیت نمبر 1 صرف آیت ہے، آیت نمبر 136، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اور جعلوا ان سب نے مقرر کر لیا، بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرأ اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، جو اس نے کھیتی میں سے پیدا کیا، والانعام اور چوپایوں میں سے، نصیباً حصہ، فقالوا پھر ان سب نے کہا، ھذا یہ ہے، للہ اللہ کے لیے، یعنی پہلی بات کیا کہی گئی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ان سب نے مقرر کیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اللہ نے اصل میں پیدا کیا، اللہ کے لیے اس میں سے ایک حصہ مقرر کیا، انعام میں سے، کھیتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے۔ فقالوا پھر انہوں نے کہا ھذا للہ، کہ یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اور یہ انہوں نے کہاں سے مقرر کیا؟ اللہ کے کسی حکم سے نہیں،
بزعمہم، اس کو جو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا زوم، یعنی اپنے ہی خیال سے، اپنے ہی زوم سے، اپنے تخیل سے، تو انہوں نے اپنے خیال سے اصل میں یہ کیا، اس کے اوپر کوئی ان کے پاس نص نہیں تھی، ان کے پاس کوئی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن اپنے خیال سے انہوں نے یہ مقرر کر دیا وہذا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، وہذا لشرکائنا، وہذا اور یہ ہے لیے شرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، کہا کہ یہ ان کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم، فما پھر جو کانا ہے لشرکائہم ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، فلا تو نہیں، یصل وہ پہنچتا الی اللہ اللہ تک، یعنی جو تو ان کے شریکوں کا ہوا کرتا تھا وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا، وما کان للہ اور جو ہوتا للہ اللہ کا، فہو یصل پھر وہ یصل پہنچ جاتا الی شرکائہم ان کے شریکوں تک۔ ہم اس کی انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے۔ ساء ما یحکمون، ساء برا ہے، ما جو یحکمون وہ سب فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہم نے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قیامت اور جزا و سزا کے متعلق ان کے خیالات کی اللہ نے تردید کی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ان کی اصل میں دوسری اعتقادی اور عملی حماقتوں اور جہالتوں کا یہاں پر بیان شروع ہو رہا ہے، جو ان کے اندر ایک مدت سے چلی آ رہی تھی، اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے فرمایا کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے 140 تک پڑھ لو، یعنی یہی جو زیر مطالعہ آیات ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربوں کی جہالتیں کیسی تھیں۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، یعنی ان لوگوں نے مقرر کر لیا اللہ کا ایک حصہ، حالانکہ دیا سب اللہ نے تھا، جو اللہ نے دیا تھا اس میں سے اللہ کا حصہ مقرر کر لیا، یعنی اس کو یہ نہیں کہا کہ سب اللہ کا ہے، بلکہ کہا اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ تو یہ اصل میں ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے، چوپاؤں یعنی یہی جو انعام ہے، یعنی جو کیٹل وغیرہ ہیں، ان چوپاؤں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی مہمان نوازی کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، یعنی جو خالص واقعی اللہ کے لیے تھا، جو نیکی کے کام ہیں ان کے لیے، اور ایک حصہ انہوں نے اپنے جو تھے کیا لشرکائنا، انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے، اور یعنی انہوں نے جن کو اپنا داتا سمجھ لیا تھا، جن کو اپنا مشکل کشا بنا لیا تھا، اور ان کی شکل پر انہوں نے بت بنائے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں وہ بت تھے، انہوں نے اپنی مجالس میں ان کو رکھ رکھا تھا، انہوں نے مکہ کے ارد گرد وہ بت بنا لیے تھے، لیکن وہ بت اصل میں صرف کوئی بت نہیں تھے، محض بت نہیں تھے، مجرد بت نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ہستیاں تھیں، جیسے قوم نوح کے حوالے سے صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ پیچھے ہستیاں تھیں، وہ نیک لوگوں کے نام تھے، وہ نیک لوگ تھے جو جب گزر گئے تو ان کے بعد ان کی یاد میں اور ان کے اصل میں ان کی جو صفات کے اندر غلو کرتے ہوئے ان لوگوں نے ان کے بت بنائے اور ان کے سامنے اپنی گزارشات رکھنی شروع کر دی، ان کو اللہ کے جو اعمال ہیں، اللہ رب العزت کے جو امور ہیں ان کے اندر ان کو بھی حصے دار بنا لیا اور ان کو داتا مشکل کشا بنانا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ صرف محض بت نہیں تھے، اور ان کے پروہتوں اور کاہنوں نے یہ کام یہ سارے کیے اور لوگوں کے اندر یہ عقائد مشرکانہ پھیلا دیے، اور ان کا یہ قول جو فرمایا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یعنی پہلی بات تو یہ غور کیجئے اس کے اندر خود کیا ہے، اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ان کا اپنا خیال تھا، اللہ رب العزت نے تو ایسے کوئی شریک مقرر نہیں کیے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا خیال، اپنی من گھڑت بات تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، یعنی اللہ کے دیے کو انہوں نے اپنے اور اللہ کے اور شریکوں کے حصے بنا دیے، اور یعنی اس کے اندر تقسیم کر دیا، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یعنی شرک یہاں پر عرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریکہ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی کمپنی کو عربی میں شریکہ کہتے ہیں، کمپنی جس کے اندر مختلف لوگ مل کر ایک کاروبار کو چلاتے ہیں، دونوں کا سب کا یا جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوں ان کا حصہ ہوتا ہے اس میں، یعنی سب اس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں شرک کی ڈیفینیشن کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت حالانکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، لیکن اس کے اندر کسی اور کو حصے دار بنا لینا، کسی کو سمجھ لینا کہ یہ بھی اس کے اندر حصے دار ہے، تو یہ عمل اصل میں شرک اکبر کی مثال ہے، یہ شرک اکبر کی مثال، یہ کوئی چھوٹا موٹا شرک نہیں ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ الانعام یہی سورت جو ہے اس کے آغاز میں ہم نے پڑھا، اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا وہاں پر؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ نے فرمایا کہ تعریف اس ذات کے لیے ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ نے جس نے ظلمات اندھیرے اور نور کو پیدا کیا،
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اس رب کے ساتھ یعدلون، یہ لفظ ہے اصل میں وہ اہم، یعدلون وہ عدل، جیسے ایک پلڑے میں ایک اللہ کو رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں شریکوں کو رکھ دیا، یعنی اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس کا معنی آپ پڑھیں گے تو یعدلون کا مطلب کیا ہے؟ برابر ٹھہرانا۔ عدل تو اسی کو کہتے ہیں، برابری کو۔ تو وہ رب کے ساتھ ان شریکوں کو اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اکیلے نے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ان کے شرک اکبر کی مثال ہے۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا، کچھ بزرگوں کے لیے مقرر کر دیا، اور آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں تو ایسے ہمیں بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب اس کے اندر بھی ایک اور گڑبڑ وہ یہ کرتے تھے جس کا اللہ نے یہاں پر دو انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا کام وہ کیا کرتے تھے کہ فما کان لشرکائہم، جو تو ان کے شریکوں کا ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہیں ڈالتے تھے، یعنی فرض کریں حصے کیے انہوں نے جو اللہ کو دینا ہے اور جو شریکوں کو دینا ہے، تو اس میں اگر اللہ کے حصے میں کچھ کم ہوتا تو اس میں تو کچھ نہیں ڈالتے تھے، لیکن جب شریکوں کا کچھ کم ہوتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر ان کے اندر ڈال دیتے تھے۔ یعنی اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنانا کون سی کم جہالت تھی کہ اس سے بڑھ کر ان شرکاء کو خوش کرنے کے لیے کھیتی اور چوپاؤں کے حصے میں ان کو اللہ پر ترجیح وہ دے رہے تھے، اور یہ ایک اتنی زبردست جہالت کر رہے تھے۔ یعنی برابر بھی ٹھہرانا یہ شرک اکبر ہے، اور لیکن یہ برابر بھی نہیں ٹھہرا رہے ہیں بلکہ اللہ کے حصے کو تو کم کر دیتے ہیں، لیکن ان شریکوں کے حصے کو کم کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، یعنی جو ان کے شرکاء کو ہوتا وہ تو اللہ کے حصے میں نہیں جاتا تھا، ہاں ان کے شریکوں کا کوئی حصہ جو ہے کم ہوتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں ڈال دیتے تھے، جس کو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، ہاں اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی یہ اپنے طرف سے ایک ڈھکوسلے انہوں نے ایسے بنائے۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے آج کل بعض مسلمان اللہ کا فرض زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالیں گے، مگر اپنے فوت شدہ جو بزرگ ہیں، داتا ہیں، اور جن کے نام اپنی طرف سے انہوں نے رکھے ہیں، یعنی یہ نام بھی انہوں نے خود اپنے طرف سے گھڑے ہیں، اور غریب نواز کسی کو کہہ دیا، کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو گنج بخش، کسی کو مشکل کشا کہہ دیا۔ ان کے اندر ان کی نظر و نیاز میں ناغہ نہیں کرتے، ہاں اللہ رب العزت کا فرض زکوٰۃ وہ نہیں ادا کریں گے، اور عقیدہ یہ رکھیں گے کہ اگر اس میں کمی ہو گئی تو جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگے گا۔ 11ویں والے کے نام کا اگر یہ نہ دیا تو جناب گائیں بھینسیں دودھ نہیں دیں گی، اور نام اس کا اصال ثواب رکھیں گے۔ ثواب تو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ بزرگوں کی قبروں پر چڑھاوے چڑھا کر، اور اگر اللہ ہی کو خوش کرنا ہو تو غیر اللہ کے نظر و نیاز کے بجائے عشر اور زکوٰۃ نکالیں، یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ کریں، بزعمہم، اپنے خیالوں سے نہ کریں۔ اور اسی وجہ سے آخر میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے خیالات ہیں نا، جن سے یہ سارے مسائل نکلے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے گھڑے ہیں، جن سے یہ شرک کی راہیں نکلی ہیں اور شرک اکبر تک پہنچے ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، فرمایا ساء ما یحکمون، آخری جملے میں یہ بات مکمل کر دی کہ بہت برا ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یحکمون، وہ سب یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں۔ آج بھی کتنے ہی دیکھیے علماء ہیں ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھتے اپنی طرف سے فیصلے گھڑتے ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اور اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے جو ان کو فہم ملا ہے، جو ان کو سمجھ آئی ہے وہ بتائیں گے، اللہ کا قرآن اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا امور دینی میں من گھڑت اور خواہشات نفسی کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے دماغوں کو لڑائیں، من گھڑت باتیں بنائیں اپنی خواہشات سے، جس میں ہمیں فائدہ نظر آئے، جس میں ہمیں خوشی ملے، اور ہمارا جو ہے نا وہ کاروبار چمکے۔ آخری ہمارا موضوع جس میں اللہ رب العزت نے جو شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان کے جو پیروی کرنے والے ہیں، اس کے جو ولی ہیں، ان کا جرم بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو شیطانی مقاصد ہیں ان کا تذکرہ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زینا مزین بنا دیا، لِکَثِیرٍ، بہت کثرت
یعنی کثرت کا لفظ ہے یہاں پر، لکثیرن یعنی کثیر لوگوں کے لیے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، یعنی بہت سے مشرکوں کے لیے اللہ نے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ مزین بنا دیا قتل اولادہم، قتل کرنا اولادہم اپنی اولاد کو، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، یعنی یہ مزین کس نے کیا؟ ان کے شریکوں نے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، یہ جو زینا ہے یہ اس کا تعلق شرکاؤہم سے ہے کہ ان کے شریکوں نے مزین کر دیا، بڑا خوشنما کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اپنی اولادوں کو قتل کرنا بھی۔ اور یہ کیوں کیا؟ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ سب ہلاک کر دیں انہیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور دوسرا مقصد یہ تاکہ وہ سب خلط ملط کر دیں، یلبسو خلط ملط کرنا، مکس اپ کر دینا، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین، تاکہ ان کا دین ان پر واضح ہی نہ رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، ما فعلوہ، ما نہ فعلوہ وہ سب کرتے اسے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ سب ایسا کر ہی نہ پاتے۔ فذرہم، پھر آپ چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون، اور جو یعنی اس کو بھی چھوڑ دیجئے جو یفترون وہ سب جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی ان کے جھوٹوں کو بھی آپ چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ تو اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی یہ یہاں پر اصل میں پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی ایک جہالت کا تذکرہ کیا، تو یہاں پر ان کی دوسری جہالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی دوسری گمراہی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ کھیتی اور جانوروں کی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل تک کرنا جو ہے اس کو بھی خوشنما بنا دیا، اس کو بھی خوشی خوشی قتل کر رہے ہیں، اور عام طور پر ان کے سامنے تین چیزیں جو ہیں جواز کے بہانے کے طور پر رکھ دی۔ یہ شیطان نے کیا کیا؟ یہ جو جن کو شرکاء بناتے ہیں، اسی وجہ سے ان سب کو طاغوت کے معنی میں لیا گیا ہے، اور یہ شیطان کے اصل میں بہکاوے میں آنے والے لوگ شیطان کے سب چیلے ہیں جن کو یہ شریک اپنا اللہ رب العزت کے ساتھ ٹھہراتے ہیں، اور ان لوگوں نے، شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ تین وجوہات ڈالی ہیں، تین بہانے ڈالے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یعنی یہ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں یہ تین طریقوں سے، تین بہانوں کی وجہ سے۔ پہلا کیا ہے؟ خشیۃ املاق، یعنی مفلسی کے ڈر سے، املاق کے ڈر سے، اس کا خوف ہے ان کو، مفلسی کا، غریب ہو جائیں گے، یعنی اگر اور بچے پیدا ہو گئے اور اگر اولاد زیادہ ہوئی تو ان کے اوپر ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، ان کو پالنا پڑے گا، اور ان کے اوپر خرچہ آئے گا، اور لہٰذا مفلسی پہلے ہی ہے اور مفلسی یا پھر آ جائے گی، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کا قتل کرنا، تو یہ ان کے دماغوں میں ایک بہانہ، ایک لاجک ڈالی کہ یہ کہیں انہیں کہاں سے کھلائیں گے آپ۔ اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بھی یہ سب ہو رہا ہے کہ اس انداز میں اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو بہانہ ان کے ذہن میں جواز گھڑا وہ کیا تھا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ یعنی اس کو کیا خوشخبری ملی ہے کہ تمہارے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک اولاد عطا کی ہے جو ایک لڑکی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ اس خبر کو چھپاتا پھرتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو کس منہ سے بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں پھر لڑکی آ گئی ہے۔ نہیں، یہ اصل میں یہ بھی ایک دوسرا بہانہ ہے، شیطان نے دماغوں کے اندر ڈالا، لوگوں کے منہوں کے اندر ایسی باتیں ڈالی کہ جناب کسی کے گھر میں لڑکی ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں ان کو کی جائیں تاکہ وہ لوگ پریشان ہوں، اور اس ڈر سے لوگ جو ہے وہ اس کام سے یعنی اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ اور آپ دور جاہلیت کے حوالے سے بے شمار یعنی یہ واقعات پڑھتے آئے ہیں کہ وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی اور لڑکیوں کو مار دیتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جائے یا پے در پہ لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو اولاد کو وہ ڈسٹ بن کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ یعنی کئی ایسے بیچارے یعنی جن کے والدین کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یتیم خانوں میں لوگ ہیں کہ جن کو کہیں پر یتیم خانوں کے دروازوں کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور کس وجہ سے؟ یعنی وہ اسی طرح سے۔ اور آگے تیسری وجہ کیا ہے؟ قتل اولادہم شرکاؤہم، جو یہاں پر اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو ان کے نام پر ذبح کر دینا کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور یہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان اور جنات اور جادوگر ٹائپ کے جو عامل لوگ ہیں یہ اکثر یہ خود بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر جاتے ہیں کہ جناب شاید یہ اب ہمارے مسائل کا حل کر دیں گے، یہ ہمیں فلاں مسئلے سے نجات دے دیں گے، تو یہ لوگ ایسی عجیب و غریب باتیں لوگوں کو کرتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات آپ ٹی وی پر دیکھ چکے ہیں کہ لوگ وہ رپورٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جناب فلاں بابا جی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں بچے کو پکڑو، اس کو قتل کر دو، یا اپنے فلاں اولاد کو قتل کرو، اس کے بعد تمہارے گھر سے
یہ نحوست جائے گی یا تمہارے گھر میں برکت شروع ہوگی، فلاں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ ترغیبیں دینے والا یہ جو عامل ہیں، یہ اسی طرح کے شیطان اور جھوٹے لوگ یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور ان کو بھڑکا کر ان کو اس یعنی مزین حتیٰ کہ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر تو لفظ ہے زینا، یعنی ان کو خوشنما لگتا ہے کہ یہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے فائدہ ہوگا، جیسا کہ آج کل کئی قبروں کے پجاری یہ کام کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 وجوہات بھی بتائی ہیں، مقاصد بتائے ہیں کہ یہ سب وہ کیوں کرتے ہیں، یہ شیطان لوگوں کو کس انداز میں یہ جو ان کے اندر یہ برائیاں پیدا کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، پہلا کیا ہے، لیردوہم، یہ باب افعال سے ہے، یردوہم باب افعال سے، اصل لفظ کیا ہے، اردا یردی، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، ہلاک کرنا، یعنی تاکہ وہ سب ہلاک کر دیں، تاکہ وہ ہلاک کریں۔ اور دوسرا کیا، ولیلبسو، اور یہاں پر یہ یلبسو ہے نا، اس کے یہ 2 روٹ ہیں، ایک ہے لبس یلبسو، اگر یہ لبس یلبسو سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کرنا جو یہاں پر ہے، اور دوسرا ہے لبس یلبسو، یعنی لبسا کی بجائے لبسا، تو یہاں یہ جو لبسا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پہننا، لبسا جس سے لباس، ہم لباس کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر خلط ملط کرنا کے معنی میں ہے، یہ لباس کے معنی میں نہیں ہے۔ تو خیر یہ الفاظ ہیں اصل میں، اور اصل میں کیا تھا کہ اہل عرب آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اصل میں دین ابراہیم کے دین پر وہ تھے اور اسی کے دعوے دار تھے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ بت پرستی، قتل اولاد اور بہت سی غلط باتیں ان کے دین میں داخل کر دی تھیں۔ تو فرمایا کہ ان کے شرکاء نے یہ سب کچھ انہیں برباد کرنے کے لیے اور ان کے دین کو خلط ملط کرنے کے لیے کیا تھا۔ یعنی کیوں کیا؟ تاکہ یہ اس دین ابراہیم پر نہ رہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین ابراہیم ایک سچا سچا دین تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفا مسلمن یکسو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کو سمجھنا دور کی بات ہے۔ حنیفن یعنی جو بالکل یکسو ہوں، جس کی ڈائریکشن صرف ایک ہو، جو ایک اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا تک نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ان کے دین پر تھے، تو ان شیطان کو تو یہ بڑا برا لگتا تھا، لہٰذا شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی۔ فرمایا کہ یہ اصل میں ان کے شرکاء نے یہ سب کچھ انہیں کس لیے کیا؟ تاکہ وہ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، لیردوم، تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، یہ اللہ رب العزت کے سامنے بچ نہ پائیں، اور ان کے دین کو تاکہ اس کے اندر یلبسو، تاکہ ان میں خلط ملط ہو جائیں، یعنی صحیح اور غلط مکس اپ ہو جائے۔ کہتے ابھی بھی پھرتے ہیں کہ دین ابراہیم کے اوپر ہیں، آج بھی دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اپنے آپ کو ابھی بھی اللہ کے دین پر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، لیکن عقائد کی طرف دیکھیں تو کسی کے عقیدے مشرکانہ ہیں، کسی کے عقیدے ہندوانہ ہیں، عمل دیکھیں تو کوئی سکھوں سے ملتا ہے، کوئی ہندوؤں سے ملتا ہے، پورے طور طریقے میں ہم ہنود اور یہود کی طرح کے۔ تو یعنی یہ وہی اصل میں چیز ہے کہ کس طرح سے مکس اپ کر دیا گیا، خلط ملط کر دیا گیا دین کو۔ یعنی کچھ چیزیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جناب سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ بے شمار برائیاں بھی اپنے عملی زندگی کے اندر ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کا دین جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے، اس میں مکس اپ ہو جائے۔ اور دوسرا دین ہماری طرف سے واٹس ایپ کے اوپر آج کل آتا ہے، یوٹیوب کے اوپر آتا ہے کہ کتنے ہی اپنی طرف سے من گھڑت جو لوگ ہیں وہ کسی کو حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو وہ قرآن مجید کہہ کر بیچ رہے ہیں۔ تو یہ سارا اصل میں یہ اسی کے معنی کے اندر آپ دیکھیں تو یہ خلط ملط شیطان نے اسی طرح سے کیا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، یہ بڑا اہم بات ہے اور یہ ایک کنفیوز بھی کرنے والی ہے، لیکن اس کو سمجھیں تو بڑی واضح ہے۔ یعنی اگر یہاں پر کیا ہے معنی کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے۔ یعنی مطلب یہ کہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ و اختیاری کی آزادی کو سلب کر لیتا۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ یہ نہ کرتے، یعنی اگر اللہ رب العزت زور زبردستی کرتا، مجبور کر دیتا، تو پھر تو یہ مجبوری ہوتی، یہ تو ان کی آزادی سلب کر دی جاتی، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بالکل آزاد، اور دونوں اللہ رب العزت نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر الہام کیا ہے، فجور بھی یعنی سرکشی بھی اور تقویٰ بھی، دونوں اللہ نے الہام کر دیے ہیں، اس کے اندر رکھ دیے ہیں، اور اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال، افعال، عقائد موجود ہیں۔ اب اس کے باوجود اللہ اگر زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو پھر تو وہ کچھ بھی نہ کر پاتے، یعنی پھر تو وہ صرف سب لوگ دین حق پہ رہے ہوتے، تو پھر امتحان کیسا تھا؟ پھر امتحان کیسا؟ پھر اس کے آخرت میں یعنی پھر اس کے اندر نتائج کے اوپر ہمیں جنت اور دوزخ کیوں ملے گی؟ یعنی اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آزاد رکھا ہے انسان کو، یعنی یہ وہ دونوں کاموں میں سے جس کو چاہے وہ چوز کرے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اس میں اگر وہ اللہ رب العزت سب کو مجبور کر دیتا، اپنی چاہت کے مطابق سب کے اوپر یہ جبر کر دیتا، تو یہ آزمائش نہیں رہتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ اللہ کی اصل چاہت کیا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں، اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں، لیکن لوگ خود بچنا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ اللہ انسان کو ارادہ اختیاری کی آزادی دے کر آزمانا اصل میں چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے جبر نہیں فرمایا ہے۔ تو اللہ نے پھر آخر میں فرمایا، دوسرا جملہ ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہاں پر بھی اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کافر جو ہیں یا جو بد عقیدہ لوگ ہیں، بد دین لوگ ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں جو مرضی کرتے پھریں۔ اصل میں یہ سے مراد یہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو یعنی ان تک ہدایت کی بات تو پہنچائیں گے، لیکن اس کے اوپر پھر رنجیدہ ہونا یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ لہٰذا اب جب آپ پہنچا چکے، آپ نے حجت تمام کر دی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ ان پر حفیظ نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں پر حفیظ، ایک جگہ پر وکیل کا لفظ استعمال کیا، آپ نہ وکیل ہیں ان کے اوپر، نہ آپ ان کے اوپر حفیظ ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اور ان کی اس افتراء پردازی سے علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ یہ اس میں یہاں پر مطلب ضرور آتا ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہم کہیں کہ اچھا ان کی بھی بات سن لیتے ہیں، ان میں بھی بڑی حکمت کی بات کر رہے ہوں گے۔ آج کیونکہ چینلوں کے اوپر کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور بڑی حکمت کی بات اور موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان میں سے ہم ان کو ویسے نہیں سنتے، ہم تو صرف سنتے ہیں کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے۔ او میرے بھائیو، کیا ہمارے اندر یہ قوت، طاقت اور اتنا عقیدہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اتنا دین کا علم حاصل کیا ہے کہ ان کی باتوں میں سے ہم حق اور باطل کو پرکھ سکیں؟ نہیں میرے بھائی۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو بد عقیدگی پھیلانے والے ہیں، جن کے عقیدے قرآن و سنت سے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے مخالف ہیں۔ لہٰذا ان کی باتوں کو نہ سنا جائے، بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ ایسے حلقوں کے اندر بیٹھیں جو دین کے حلقے ہیں، جو قرآن و سنت کے حلقے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ تو لہٰذا اسی کے اندر انسان کی بچت اور اسی کے اندر کامیابی اور فلاح ہے۔ تو اسی پر اپنے آج کے اس درس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہمارا یہ جو کوئز ہے اس کی طرف چلتے ہیں، کوئز ٹائم، جس کے اندر ہمارے چند سوالات آج ہی کے درس کے اندر سے ہوا کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال، پہلے میں سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، جو ہم نے یہ آیت پڑھی، تو اس میں رب کے غنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یہاں پر وضاحت کی تھی، تو وہ یہاں پر بیان کی جائے۔ دوسرا ہے اِن یشاء یذہبکم، کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو وہ یذہبکم، تمہیں لے جائے۔ تو اس جملے کے کون سے دو معنی یہاں پر کیے گئے کہ اس لے جانے سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے اس کی جگہ پر اللہ رب العزت دوسروں کو لے آئے، تو اس سے کیا معنی ہے یہ جو جملہ ذکر ہوا؟ تو آگے فرمایا انما، اگلا سوال ہے انما توعدون لآت، یعنی جس کے حوالے سے تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے۔ تو یہاں پر لآت ان میں کس مؤنث چیز کی بات کی گئی ہے؟ اور آگے ہمارا چوتھا سوال ہے کل یا قوم علوا علی مکانتکم، کہ میری قوم عمل کرو اپنے مکان کے اوپر، اپنی جگہ پر۔ تو کیا لوگوں کو ان کی ڈگر پر چلنے دیا جائے؟ یعنی کیا اس کا یہ معنی ہے کہ جو جہاں پر لگا ہوا ہے لگا رہے؟ تو یہ وضاحت اس کی چاہیے۔ اسی طرح ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، تو یہ جو جملہ تھا کہ یہ انہوں نے اپنے زعم سے، اپنے خیال سے ایک بات کی کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ان کے شریکوں کے لیے ہے۔ تو یہ شرک کرنا، یہ شرک کی کون سی قسم ہے، یہ کیا بیان کی گئی؟ اور اسی طرح لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، یہ ایک آیت، ہم نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تاکہ یہاں پر شیطان کا مقصد بیان کیا گیا، یعنی شیطان نے کیا کہا؟ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، یہاں شیطان کے کن دو مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اسی کے اوپر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔